بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مد کی اقسام کے بارے میں آپ کو کل بتایا تھا، آپ کو متعلقات مد بھی پڑھایا اور پھر جو ہے کیا نام ہے مد فرعی کی 7 قسمیں بھی آپ کو ہم نے پڑھا دی۔ اس کے بعد اب یہ ہے کہ مد اصلی کی کتنی حالتیں ہیں۔ یہ تمام کے تمام مد اصلی ہے، تمام کے تمام کیا ہے؟ مد اصلی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی قسم یہ ایک ہی ہے لیکن ان کی حالتیں مختلف ہیں۔ حالتیں کیا ہیں؟ مختلف۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب سے پہلے آمنہ، اس کو مد بدل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مد بدل۔ یہ مد بدل اس کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ اصل میں کیا تھا؟ اَأْمَنَ تھا۔ اصل میں کیا تھا یہ؟ اَأْمَنَ۔ صحیح ہے نا؟ آپ نے تو صرف کا قاعدہ پڑھا ہے نا، جب کلمے کے شروع میں دو حمزے آئے، پہلا حمزہ متحرک اور دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو ساکن حمزہ کی حرکت کو ماقبل کے ساکن حمزہ کو ماقبل حمزہ کی حرکت کے مطابق جو ہے نا حرف علت سے ہم یہاں پر کہیں گے کہ حرف مدہ سے تبدیل کرتے ہیں۔ کس سے تبدیل کرتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ اَأْمَنَ تھا اصل میں، تو یہ آمنہ بنا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد بدل۔ اسی طرح آدمہ شبہ بدل، آدمہ شبہ بدل۔ صحیح ہے؟ تو یہ مد بدل جو ہے نا، اس کے اندر ورش کے لیے 3 قسم کے مد ہوتے ہیں۔ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ تثلیث اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی قصر کرنا، توسط کرنا، طول کرنا۔ قصر کرنا، توسط کرنا، طول کرنا۔ اچھا، قصر کہاں جو ہے نا کیا نام ہے درست ہے، اور توسط کہاں درست ہے، طول کہاں درست ہے، اس کے اسباب پہلے میں نے پڑھائے بھی ہیں پچھلے سال، وہ یوٹیوب میں ہے، لیکن اس سال بھی انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جب مد بدل جمع ہو اور اس کے ساتھ جو ہے نا کیا نام ہے لین جمع ہو جائے، یا مد بدل کے ساتھ جو ہے نا کیا نام ہے وہ یائی جمع ہو جائے، تو اس کی پھر جو ہے نا کیا نام ہے کون سی صورت جواز کی ہے، کون سی عدم جواز کی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اب یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد بدل۔ یہ مد اصلی کی قسم ہے۔ کس کی قسم ہے؟ یہ ہے مد عوض۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد عوض۔ یہ عوجاً وقفاً عوجا، ابداً وقفاً ابدا، یہ تنوین کے عوض میں آیا۔ کس کے عوض میں آیا ہے؟ تنوین کے عوض میں۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ مد اصلی کی کون سی صورت ہے؟ مد عوض۔ یعنی 2 زبر جب بھی الف مد سے تبدیل ہوں گے اس کو کون سا مد کہیں گے؟ مد عوض۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح یہ مد تمکین ہے۔ کیا ہے؟ مد تمکین۔ مد تمکین کی 2 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں۔ یہ مد تمکین کی 2 قسمیں، 2 قسمیں کیا ہیں؟ ایک یہ ہے کہ یعنی یا مدہ سے پہلے یا مشدد آ جائے، یا مدہ سے پہلے یا مشدد آ جائے۔ صحیح ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ واو مدہ یا مدہ، یعنی واو مدہ کے بعد واو متحرک آ جائے، یا مدہ کے بعد یا متحرک آ جائے۔ الذی یوسوس، الذی دیکھو قاعدہ تو یہ تھا کہ یہاں پر ادغام ہو جاتا، قاعدہ یہ تھا نا کہ واو کا واو میں ادغام ہوتا، یا کا یا میں ادغام ہوتا، لیکن یہ مد تمکین اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے مد کو جگہ دیا ہے۔ کس کو جگہ دیا ہے؟ مد کو، یعنی یہاں پر ادغام نہیں ہوگا، ادغام اس کو مد تمکین کہتے ہیں۔ اور یہ یا مشدد سے جو ہے نا کیا نام ہے، یعنی یا مدہ سے پہلے یا مشدد، یا مدہ سے پہلے یا مشدد، تو یہاں پر بھی ادغام نہیں ہوگا، یہ مد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد تمکین۔ یہ مد اصلی کی قسم ہے۔ کس کی قسم ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، یہاں پر علم نبر، جو نبر ہے نا، نبر حروف کے اندر یہ ایک جو ہے نا کیا نام ہے یہ بھی ایک علم ہے، تجوید کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ نبر جو ہے نا کیا نام ہے یہ آواز کو اٹھانے کو کہتے ہیں، آواز کو اٹھانے کو، جیسے وَلَوَّالِین پڑھتے نا، وَلَوَّالِین، یہ نبر ہے۔ کیا ہے؟ آپ سمجھ میں آیا؟ اسی طرح یہ تم میں بھی نبر ہے، لیکن یہ میں انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا، ہو سکتے ہیں جو ہے نا کیا نام ہے ہفتے والا سبق ہمارا علم نبر پر ہو جائے۔ صحیح ہے؟ اس پر انشاءاللہ یہ بہت اہم ہے، بلکہ یہ فن آپ ایسے سمجھیں کہ ختم ہو گیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ ہفتے والے دن اس پر پڑھاؤں آپ۔ صحیح ہے؟ تو اس کو کون سا مد کہیں گے؟ مد تمکین۔ اور یہ صلۃ القصیرہ یا صلۃ الصغریٰ، اس کو قصیرہ بھی کہتے ہیں، صغریٰ بھی کہتے ہیں، صغیرہ بھی کہتے ہیں۔ کیا؟ قصیرہ بھی کہتے ہیں،
صغرا بھی کہتے ہیں اور صغیرہ بھی کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی جیسے حروف مدہ میں ہم مد کرتے ہیں نا، اگر اس کے بعد کوئی سبب نہیں ہوگا تو اس میں مد اصلی ہوگا، اور اگر اس کے بعد کوئی سبب ہوگا تو مد فرعی ہوگا. تو یہ ہائے ضمیر کے بعد اگر حمزہ نہیں ہوگا تو یہ صلۃ القصیرہ ہے. کون سا مد ہے؟ مد اصلی کی قسم ہے. کون سا ہے؟ صلۃ القصیرہ، صلۃ الصغریٰ، صلۃ الصغیرہ، تینوں نام ہے اس کے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر اس کے بعد حمزہ آ جائے تو وہ پھر مد منفصل کی قسم بنے گی. اس کو کیا کہیں گے؟ صلۃ الطویلہ، صلۃ الکبریٰ اور صلۃ جو ہے کیا نام ہے، ہاں بات سمجھے، کبریٰ کہتے ہیں. اور ہاں تو یہ جو ہے کیا نام ہے، اگر اس کے بعد حمزہ آئے گا، حمزہ نہیں آئے گا تو یہ قصیرہ. بات سمجھے؟ قصیرہ کا مطلب چھوٹا ہوتا ہے نا، تو اس میں مد ایک الف ہوتا ہے. اور طویلہ جس کو کہتے ہیں، کبریٰ بھی کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بڑا. تو اس میں جو ہے نا مد کیا کرتے ہیں؟ ہاں مد منفصل اس میں کرتے ہیں. کون سی مد کرتے ہیں؟ منفصل. سمجھ میں؟ پھر یہ القوی الحرفی، یہ حروف مقطعات کے اندر جو کھڑا زبر ہے ایک الف مد ہے. قاسین کے اندر قا میں مد ہے. ہاں اسی طرح یاسین میں یا کے اندر جو مد ہے، قا کے اندر قا میں کھڑا زبر ہے، ہاں میں کھڑا زبر ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں سمجھ میں؟ اسی طرح ان کے علاوہ، اگر ان کے علاوہ ہو، ان پانچ کے علاوہ ہو تو اس کو طبعی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ طبعی. قالوا اوتینا، اوتینا، او کے اندر تو مد ہے، یہ کیا نام ہے، بدل ہے. صحیح نا؟ تی نا، تی نا، اس کے اندر کون سا مد ہے؟ بس اوتینا اصل میں کیا تھا؟ سمجھے نا؟ تو او کے اندر کون سا مد ہوگا؟ بدل. تی کے اندر کون سا مد ہوگا؟ نا کے اندر کون سا مد ہوگا؟ اب آپ سنو، الحمدللہ، للہ کون سا مد ہے؟ یہ مد اصلی ہے. مد اصلی کی کون سی قسم ہے؟ للہ. وقف کریں گے تو مد فرعی بن جائے گا. مد فرعی کون سی قسم بنے گی؟ مد عارض سکون وقفی. بات سمجھ میں آ رہے نا؟ رب العالمین، آ کھڑا زبر ہے. کون سا مد ہے؟ عالمین. یہ جو ہے نا کون سا مد بنا؟ عارض سکون وقفی. اگر وقف نہیں کریں گے عالمینا، کون سا مد بنے؟ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ یعنی مد بدل، یہ آمنا، یہ کیا ہے؟ مد بدل ہے. آپ کو میں نے بتایا مد بدل کیوں ہے. یہ حمزہ جو ہے نا مد سے بدل ہے. حمزہ کس سے بدل ہے؟ مد سے. اور مد عوض ہے. عوض کیا ہے؟ یہ تنوین کے عوض میں الف مد آیا ہے. بات سمجھ میں آئے؟ اسی طرح تمکین ہے. تمکین کی میں نے ہم کو دو قسمیں بتائی. پہلی قسم کیا ہے؟ وَإِذَا حُيِّيتُمْ، یعنی یا مد سے پہلے یا مشدد ہے. دوسری قسم کیا ہے؟ واو مد کے بعد واو متحرک آ جائے، یا مد کے بعد یا متحرک آ جائے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مد اصلی کی قسم ہے. اور کون سی صورت ہے یہ؟ تمکین. اور اگر ضمیر، ہائے ضمیر کے اوپر کھڑی زیر یا الٹا پیش آ جائے اور اس کے بعد حمزہ نہ ہو، اس کے بعد حمزہ نہ ہو، تو کون سا مد ہوگا؟ صلۃ القصیرہ. اور اگر حمزہ ہوگا صلۃ الطویلہ. سمجھ میں آیا نا؟ وہ پھر مد منفصل ہوگا. کون سا مد ہوگا؟ اور اگر حروف مقطعات میں جو کڑی حرکات ہیں ایک الف کے برابر مد ہوتے ہیں، اس کو کون سا مد کہتے ہیں؟ صحیح ہے. ان کے علاوہ باقی جتنے مد ہیں تو میں اب سمجھ میں آئی بات.